سورۃ الکہف آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 19۔ سلسلہ قصص القرآن میں قصص امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلسل جاری ہے۔ مکی زندگی کے واقعات جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کی زمین پر اللہ کا پیغام سنایا۔ اپنے اللہ کی زمین پر جب اللہ کے احکام نافذ کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت دور مدنی شروع ہوگا۔ ابھی اللہ کی زمین پر اللہ کا پیغام سنایا جا رہا ہے جس کو کہتے ہیں تبلیغ، کیونکہ ابھی وہ طاقت حاصل نہیں ہوئی، وہ مسلمانوں کو معسکر نہیں عطا ہوا، ابھی تک مسلم ریاست کا قیام نہیں آیا۔ تو جس جگہ پر مسلمان رہتے ہوں وہاں پر ان کی اپنی طاقت نہ ہو بلکہ غیر کی حکومت ہو تو اس وقت اللہ کی زمین پر اللہ کا پیغام کم از کم ضرور جاری رہنا چاہیے، پیغام کسی طور پر کمزور نہ ہو۔ یہ دین کے قیام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ آپ کو عرض کیا تھا سورہ کہف کے شروع میں کہ جہاں سے عجیب انداز تبلیغ شروع ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس صورت کا دعویٰ تو یہ ہے کہ حاکم اکیلا اللہ ہے، اللہ نے اپنا کوئی نائب نہیں بنایا اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری طاقتیں ان کے حوالے کر دی ہوں، بلکہ اللہ خود اپنی زمین پر اپنے مرضی کے فیصلے لاگو کرتا ہے۔ تو اصحاب کہف نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہنچانے کا عزم کیا اس دور میں جہاں ہر طرف کفر اور جبر کی حکومت تھی۔ تو اصحاب کہف نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، احکام کے نفاذ میں اور پیغام کے پہنچانے میں یہ فرق ہے۔ احکام کا نفاذ وہ نہیں کر سکتے تھے، اس معاملے میں وہ نہیں جھگڑ سکتے تھے، کیونکہ اس وقت مسلح جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت حکومت وقت سے ٹکر لینی پڑتی ہے، کفار کی حکومت ہوتی ہے، وہ اللہ کا قانون ماننا نہیں چاہتے۔ لیکن ایک ہے کہ کم از کم بادشاہ کو تبلیغ تو پہنچا دی جائے، بات تو پہنچا دی جائے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، اللہ کا یہ پیغام ہے۔ تو اصحاب کہف نے بات تو پہنچائی، اب بات پہنچانے میں اگر جان چلی جائے تو اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ ایک ہے کہ یہاں پر کیا ہم بادشاہ کے ساتھ ٹکر لے سکتے ہیں کہ نہیں، یہاں جان چلی جائے؟ نہیں، قرآن پاک نے یہاں کہا ہے لا تلقوا ایدیکم ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ،
کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں بھی نہیں ڈالنا، اپنی حفاظت کا سامان کرنا ہے۔ جتنی طاقت بڑھتی جائے گی اتنی تمہاری ٹکر کی شدت بڑھتی جائے گی، لیکن یہاں پیغام تو پہنچانا ہے۔ اگر یہاں پیغام پہنچانے میں بھی کوئی جان کی لالچ رکھتا رہے تو پھر تو دنیا میں آنے کا فائدہ ہی نہیں۔ تو اس لیے زمین پر آنے کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ پیغام تو پہنچانا ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر بندہ یہ ذمہ لگا لے کہ میں نے انشاءاللہ تبلیغ ضرور کرنی ہے، لیکن تبلیغ اللہ کے قرآن کی، فرقوں کی نہیں، اپنی پارٹی کی نہیں، اپنی جماعت کی نہیں، فروعی اختلافات کی نہیں، بلکہ ایک اللہ کے قرآن میں براہ راست جو حکم موجود ہے وہ فرعی نہیں ہوتا، وہ اصلی حکم ہوتا ہے، اس کی تبلیغ کرنی ہے، من و عن پہنچانا ہے۔ چنانچہ اصحاب کہف نے یہی کام کیا، اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئی، جان کی پرواہ نہ کی انہوں نے۔ تو اللہ اپنوں کو غالب ضرور کرتا ہے، کوئی نہ کوئی صورت ضرور بنتی ہے غالب ہونے کی، چاہے ساری صورتیں زمین والوں کے پاس ختم ہو جائیں، اللہ کریم ضرور کوئی نہ کوئی صورت وہاں ایجاد کر دیتے ہیں۔ جیسے اصحاب کہف کے پاس کوئی صورت نہیں، یہ وہاں سے صرف نکلے، ایک غار میں گئے تو آپ نے ان کی 5 کرامتیں سنی، 5 قسم کی کرامتیں۔ کرامتیں روزانہ کئی دفعہ ظاہر ہوتی، لیکن 5 قسم کی کرامتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دے دی۔ کرامت کا معنی عزت، لیکن آپ نے سنا کہ کرامت بیچی اصحاب کہف کی ولیوں کی، لیکن ولی کو اپنی کرامت پر اختیار نہیں ہوتا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری کرامت چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی، سورج کیا ہماری ڈیوٹی پر لگا ہوا ہے کہ نہیں، غار کے اندر کا نقشہ اور اس کا سارا ٹائم رک چکا ہے کہ نہیں، انہیں نہیں پتا تھا۔ چنانچہ آج اللہ کریم نے ان پر یہ آشکارا کیا اور دنیا والوں کو بھی بتایا، جہاں پر غار سے باہر کی دنیا میں اصحاب کہف کا نام مٹ چکا تھا، تذکرے بھی ختم ہو چکے تھے، تاریخ کا حصہ بن گئے تھے اصحاب کہف باہر کی دنیا میں، کہ چند نوجوان تھے پراسرار طریقے سے غائب ہو گئے، کوئی ان کا اتا پتہ نہیں۔ چنانچہ تاریخ کے اوراق میں ان کے نام کو محفوظ کر دیا گیا، لیکن آج حیرت ہے کہ دبی ہوئی تاریخ کبھی باہر نہیں نکلا کرتی۔ وہ تاریخ کے اوراق جو اپنی الماریوں میں پڑے ہوتے ہیں وہ سیدھا تو ہو جاتے ہیں لیکن دوبارہ سے زندہ نہیں ہوتے۔ لیکن آج قدرت کا عجیب کرشمہ ظاہر ہونے لگا تھا کہ 300 سال پرانی تاریخ ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو دہرانے آ رہی تھی۔ چنانچہ سبق یہاں سے شروع ہوا کہ اصحاب کہف کو اللہ نے بیدار کیا۔ یوں اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کا پیغام نافذ کرنے والے، یا اللہ کی زمین پر اللہ کے احکام نافذ کرنے والے، کم از کم اللہ ان کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا، کوئی نہ کوئی مدد کی صورت آ جاتی ہے۔ چنانچہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ وَكَذَلِكَ، اور یہ ہمارا کمال تھا، بَعَثْنَاهُمْ کہ ہم نے ان کو بیدار کیا۔ بعثت کا تعلق ہو اگر موت کے ساتھ ہو تو معنی احیاء، زندہ کرنے والا ہوتا ہے، لیکن اگر بعثت کا تعلق نیند کے ساتھ ہو، رقود کے ساتھ ہو تو معنی زندہ کرنے والا نہیں بلکہ معنی جگانے والا ہوتا ہے، ایقاظ والا معنی مراد ہوتا ہے۔ اب پیچھے تعلق تھا نا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، وہ سوئے ہوئے تھے، تو سوئے ہونے کے بعد بعثت کا ذکر آیا تو یہاں معنی ایقاظ والا ہوگا، ہم نے جگایا ان کو۔ یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے کئی صدیوں بعد ان کو جگایا تھا۔ کتنا عرصہ تھا جی؟ آیت نمبر 25 میں دیکھیے نا، اسی صورت کے آگے آ رہی ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اپنی غار میں رہے اصحاب کہف 300 سِنِينَ 300 سال، وَازْدَادُوا تِسْعًا اور بڑھا دیا انہوں نے 9 کو۔ کنہوں نے بڑھایا؟ یعنی بڑھانے والوں نے بڑھایا۔
کیونکہ جو لفظ موجود ہو اس کا فاعل پیچھے موجود نہ ہو وہی لفظ اس کا فاعل ہوتا ہے۔ پڑھانے والوں نے پڑھایا، بھئی کیوں بڑھایا کہ ایک مدت اگر آپ شمار کریں تو 300 سال بنتی ہے، لیکن اگر پڑھانے والے اس کو گنے تو وہ 309 سال بھی بنتی ہے۔ کیا مطلب جی؟ شمسی حساب لگاؤ تو سال بڑے ہوتے ہیں، 300 سال بنتے تھے، اور اگر قمری حساب لگاؤ تو 309 سال بنتے ہیں۔ یعنی گنتی والوں نے، پڑھانے والوں نے اس کو 9 سال بڑھا دیا۔ اب 300 سال کہو یا 309 سال کہو، شمسی حساب سے 300 سال بنتے اور قمری حساب سے 309 سال۔ یاد رکھیں یہاں ایک نکتہ کہ امام رازی رحمہ اللہ نے اس فرق کا انکار کیا ہے کہ یہ جو شمسی اور قمری تاریخ کا فرق لگایا جاتا ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو ہمارے استاد ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکتیں دے کہ اللہ امام رازی پر راضی ہو، اگر وہ شمار کریں تو یہ فرق ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو اعتراض کیا ہے ریاضی کے اس قانون پر، ہوتا نہیں ہے، سادی سی بات ہے، واقعی گن لینے سے اس کا تعلق ہے۔ اگر کوئی گن لیتا ہے تو 300 سال بنتے ہیں شمسی حساب سے، تو گن کر دیکھ لو 9 سال زیادہ ہوں گے قمری حساب سے۔ تو اس لیے جی یہ قمری حساب سے 309 سال بنتے ہیں، شمسی حساب سے 300 سال، اور 300 سال بیدار کرنا یہ اللہ کا کمال ہے۔ اس لیے فرمائے وَكَذَلِكَ، یہ اللہ کا کمال ہے کہ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، ہم نے ان کو بیدار کیا تاکہ ایک دوسرے سے سوال کریں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ایک ان میں سے کہنے والا کہنے لگا، کم لبستم، یار کتنا دیر ہم ٹھہرے ہیں، یہاں سے کوئی اگلا ہم نے پلاننگ کرنی ہے، آگے جانا ہے، کہاں جانا ہے، بادشاہ سے روپوش ہونا ہے، ابھی ہم یہاں سوئے، کتنا سوئے؟ قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، کہنے لگے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں، لگتا ہے کہ ہمیں اگر سورج کی چلن کو دیکھا جائے تو لگتا ہے آدھا دن گزرا ہے، اور اگر اپنی تھکاوٹ کو دیکھا جائے تو لگتا ہے پورا دن ہم سوئے رہے، 12 گھنٹے سوئے رہے، لگتا ہے پورا دن گزر گیا۔ لبسنا یوما او بعض یوم، یہاں کتنا پیارا نقطہ ہے جی واحد کے لیے کہ دیکھو جو سو جائے اسے اپنے احوال کا علم نہیں ہوتا، یہ بات تو سارے مان رہے ہیں، لہذا جب ولی سو جائے تو اسے احوال کا علم نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں اس سے پڑھ کر ایک اور نقطہ ہے کہ جب اصحاب کہف سونے لگے تھے تو سونے کے وقت کا ٹائم تو کم از کم ان کو معلوم ہوتا، کیونکہ آئے ہیں سو رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ آپ سورج کہاں کھڑا ہے۔ تو عجیب بات ہے کہ جو جاگنے کا وقت ہے وہ بھی میں بھول گیا کہ ہم پتہ نہیں کس وقت سوئے، لگتا ہے دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اگر سونے کا ٹائم معلوم ہوتا تو یوں کہتے، یوں تو کم از کم نہ کہتے نا۔ تو لگتا یہ ہے کہ انہیں اپنے جاگتے ہوا وقت بھی بھول گیا ہے۔ جو اپنے جاگتے ہوئے بھول جائے وہ کم از کم عالم الغیب تو نہیں ہوتا، خدا کا نائب تو نہیں نہ بن جاتا۔ مشرکین مکہ نے کہا یہ ولی اللہ کے نائب ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقتیں دے رکھی ہوتی ہیں۔ فرمایا نہیں، اس زمین پر اکیلا حکمران میں ہوں، حاکم بھی میں ہوں، الہ بھی میں ہوں، میرے ساتھ کا کوئی حاکم نہیں، میرے ساتھ کا کوئی الہ نہیں۔ لہذا اصحاب کہف کا یہ نقطہ پڑا جی، قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، دوسرے کہنے لگے تمہارا رب خوب جانتا ہے کتنا تم ٹھہرے ہو۔ اب یہ پاس کرنے کا ٹائم نہیں ہے کہ کتنا ہم ٹھہرے ہیں، ضرورت کی بات کرتے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے۔ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، بھیجو اپنے میں سے ایک کو، بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ، اپنے ان چند پیسوں کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے جب کوئی سفر پر نکلنے لگے، خصوصاً خوددار موحد جب نکلنے لگے تو اپنا انتظامات سفر جتنا ہو سکے کرے۔ اصحاب کہف کو جتنا ہو سکا تھا اپنی ضرورت کے پیسے اٹھا لیے، کم از کم کسی سے سوال نہ کرتے پھرے۔ یہ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، شہر کی طرح بھیجو کسی ایک کو یہ سکے دے کر، فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا،
بیچنے والا کہ خوب تحقیق کرے کہ کون سا کھانا وہاں زیادہ پاکیزہ ہے، صرف پاکیزہ بھی نہیں، زیادہ پاکیزہ کھانا، یعنی حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو، حلالا طیبا، حلال بھی ہونا چاہیے اور طیب ہونا چاہیے۔ ہاں مفسرین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مشرکین جو ہے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے، اگر مشرک غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے تو یہ تو قطعی حرام ہوتا ہے، تو چاہے بیچنے کی غرض سے گوشت رکھا جائے چاہے دعوت کی غرض سے رکھا جائے، غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہونے والی چیز تو خالص حرام ہوتی ہے۔ صرف گوشت حرام نہیں ہوتا، وہ سبزی بھی حرام ہوتی ہے جو غیر اللہ کے نام پر الگ کر لی جاتی ہے۔ یہ غیر اللہ کے دربار پر رکھی گئی سبزی ہے، لہذا مجاوروں نے وہ آنے والے نذرانوں کو بیچنا شروع کر دیا، وہ قطعی حرام ہے کیونکہ غیر اللہ کے نام کی چیز ہے۔ تو فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، خیال کرنا کچھ بھی ہو، سبزی ہو گوشت ہو، پاکیزہ ہونی چاہیے کم از کم، یہ خیال کرنا۔ اس سے ثابت ہوا موحد صرف توحید ہی نہیں بیان کرتا بلکہ حلال و حرام میں بھی فرق رکھتا ہے، اسے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں اگر حرام کھاؤں گا پھر اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ، پھر اس میں سے کچھ کھانے کو لے کر آئے، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور سودا کرنے میں بات کرنے میں نرمی اختیار کرے۔ یہ سودا کرنے کا طریقہ ہے، بات کرنے کا طریقہ ہے کہ بات میں ہر پہلو نرمی کا ہونا چاہیے، وَلْيَتَلَطَّفْ، بات میں نرمی کرنی چاہیے۔ جس طرح کہ یہ ایک اصول ہے کہ آپ ریڑھی پر کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، ٹھیلے پر کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، وہاں اس نے سبزی فروٹ وغیرہ کچھ لگا رکھا ہوتا ہے، تو وہاں کی نرمی تو یہ نہیں ہے کہ آپ وہیں سے خود چننے لگ جائیں، تو ظاہر ہے اس کی طبیعت پر بوجھ آئے گا، تو لہذا اس سے چنے نہیں۔ اگر چننے کی اجازت ہوتی تو کم از کم وہ دو قسم کے مال الگ رکھتا، اعلیٰ اور ہلکا الگ رکھتا، لیکن اگر اس نے مکس رکھا ہے تو مکس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کو مکس ہی بیچنا ہے، اس لیے اس کی قیمت یہ ہے، اگر آپ چن کر وہاں سے لیتے ہیں تو پھر اس کی قیمت تو الگ ہونی چاہیے۔ لہذا نرمی کا برتاؤ کہ اس کی طبیعت پر بھی بوجھ نہ آئے، اور بیچنے والے کو بھی چاہیے کہ اگلے آدمی کو صرف نشانے پر نہ رکھ لے کہ بس اس کو سارا مال ہی وہی چن کر دینا ہے جو اگلا لینا ہی نہیں چاہتا۔ مکس رکھا ہے تو مکس ہی لے، اعلیٰ لینا ہے تو اعلیٰ لے، ادنا لینا ہے تو ادنا لے، لہذا ساری چیزیں ملا جلا کر رکھنی چاہیے اور طرفین سے نرمی ہونی چاہیے، سودا لینے والا سودا دینے والا، یہ قرآن آداب سکھاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کامل لوگ تھے نا اصحاب کا، اللہ کی مدد کاملین کے پاس آیا کرتی ہے، معاملات کے بھی خوبصورت، گفتار کے بھی خوبصورت، عقیدے کے بھی خوبصورت، ہر طرف سے انہیں کمال حاصل تھا۔ جب واحد یوں با کمال ہو کر آتا ہے نا میدان عمل میں، تو پھر اللہ تعالیٰ سورج کو بھی خدمت پر لگا دیتا ہے، اللہ کائنات کو بھی خدمت پر لگا دیتا ہے۔ اور پھر جب بھیجنے والا جا رہا تھا نا، اب اس کو تو نہیں پتا پائے 300 سال گزر چکے ہیں اور ہم تو دن یا دن کا کچھ حصہ سوچے بیٹھے ہیں، تو لہذا یہ ایک دوسرے کو تاکید کر رہے ہیں کہ یہ بھی خیال کرنا کہ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور اپنے بارے میں کسی ایک کو نہ جنوائے، پتہ بھی نہ کروائے، جنوائے بھی نہ کہ ہم کون ہیں کہاں سے آئے ہیں، بس سودا لے کر کھانے پینے کی چیز لے کر جلدی آ جا تاکہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ دیکھو جی، جو اللہ 300 سال تک بغیر کھلائے پلائے سلا سکتا ہے، وہ اللہ آج بھی تو بھوک نہ لگنے دیتا ہے۔ قادر ہے نا اللہ تعالیٰ کہ اللہ کو آج کوئی مجبوری تو نہیں آ گئی تھی نعوذ باللہ، تو اللہ نے آج وہ کیوں لگوائی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو الہ ہوتے ہیں نا، کم از کم اگر 300 سال تک اپنے اختیار سے ان کو بھوک نہ لگی تو آج بھی نہ لگتی، تو اس کا مطلب ہے 300 سال جو بھوک نہیں لگی وہ اپنے اختیار سے نہیں لگی، میں اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا۔ آج بیدار ہوئے تو بھوک لگ گئی، جو الہ ہوتا ہے نا کم از کم اسے بھوک تو نہیں نہ لگا کرتی۔ آج بھوک لگا کر اللہ نے ان کی الوہیت کی نفی کر دی، کیونکہ جھوٹے جو پیر ہوتے ہیں یہ ایک کھانے پینے کے بارے میں بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جی مکہ مدینہ سے کھا پی آتے ہیں، لہذا ہم یہاں کچھ نہیں کھاتے، چلے پر بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ جی
ہم کھاتے پیتے کچھ نہیں ہیں، وہ اپنی کرامت کا اظہار کرتے ہیں. نہ جی، جو ولی ہوتے ہیں ان کو بھوک لگا کرتی ہے، وہ الہ نہیں ہوتے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. ان کو بھوک مٹانے میں بھی کھانے کی ضرورت ہوتی تھی. تو اس لیے جو کھانے کا محتاج ہو وہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہوتا. تو اب ان کو بھوک لگی ہے، بھوک لگنے کے لیے یہ 300 سال پرانی کرنسی لے کر جیسے بازار میں داخل ہوتے ہیں تو آگے تو سارا منظر چینج تھا. لہذا صاحب کام تو پہلے تاکید کر رہے تھے، دھیان کرنا، بتانا کسی کو نہیں. انہم یظہروا علیکم یرجوکم او یعیدوکم فی ملتہم، اگر یہ تمہارے اوپر غلبہ پا گئے، یرجموکم، علاقہ والے تمہیں پتھر مار مار کر ختم کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا اپنے ظلم و تشدد دکھا کر اپنے عقیدے میں تمہیں لوٹا دیں گے. ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ظلم و تشدد برداشت نہ کر سکے، پھر اپنے عقیدے کو چھوڑنا پڑے گا. اگر اپنا عقیدہ چھوڑ دیا وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، تو ہرگز کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے. لہذا بڑی احتیاط سے جانا اور کھانا لے کر آنا. وَكَذَلِكَ عَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. اب ولی چاہتے ہیں کہ ہم چھپ جائیں، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ ہم ظاہر ہو جائیں. لہذا فیصلہ کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے، مرضی اللہ کی چلتی ہے. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. یہ بھی ہمارا کمال ہے کہ ہم نے ان ولیوں کے بارے میں خبردار کر دیا ساروں کو. لِيَعْلَمُوا، تاکہ سارے علاقے والے جان لیں، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کا وعدہ ہی سچا ہوتا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے واقع ہونے میں کوئی بھی کسی قسم کا شک نہیں ہے. ایسا شک جو بے چین کر دے، یعنی دلیل کی دنیا میں بے چین کرنے والا شک ہو، وہ شک نہیں رہے گا. کیونکہ مسلمانوں کے ہاتھ ایک دلیل آ گئی. مفسرین لکھتے ہیں کہ علاقے میں جھگڑا چل رہا تھا کہ قیامت آئے گی کہ نہیں، اور جو مسلمان تھے نا وہ اس وقت بادشاہ لوگ تھے، صاحب اقتدار طبقہ، حکومت مسلمانوں کی تھی. وہ کہتے تھے قیامت آئے گی، اور جو کفار تھے اس علاقے کے وہ کہتے تھے قیامت نہیں آئے گی. تو آج مسلمانوں کے ہاتھ ایک دلیل لگ گئی. انہوں نے کہا جو اللہ 300 سال بعد کسی کو دوبارہ لے آ سکتا ہے نا، وہ اللہ مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. جو اللہ 100 سال تک موت نہیں آنے دیتا اور زندہ رکھ سکتا ہے، وہ اللہ مردوں کو زندہ بھی تو کر سکتا ہے. دونوں قسم کی طاقت اللہ کے پاس ہے. جو اللہ زندوں پر موت نہ آنے دے، 300 سال گزرنے دے، تو اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ بھی تو کر سکتا ہے. گویا موت اس کے اپنے اختیار میں، کسی اور کے اختیار میں نہیں. جسے چاہے زندہ رکھے، جسے چاہے مردہ کر دے، جسے جب چاہے زندہ کرے، جب چاہے کسی کو موت دے دے. یہ دلیل تھی وہاں کے لوگوں کے پاس آئی ہاتھ میں. تو لہذا بہت بڑی دلیل موحدین پا کر بڑے خوش ہوئے، کیونکہ جب یہ باہر نکلا ہوگا، عجیب منظر ہے نا جی، بڑے سادہ سا خیال ہے کہ جیسے ہی باہر نکلا ہوگا تو اس کے پاس کرنسی کون سی تھی؟ 300 سال پرانی. اور کرنسی پر عموماً ملک کے بادشاہ کی مہر لگی ہوتی ہے. اب جس نے بھی پہلی دفعہ دیکھا اس نے کہا یہ آپ کو پیسے کہاں سے ملے؟ پریشان تو وہ بھی تھا. جب باہر نکلا تو بازار کے نقشے تبدیل ہے، بلکہ سرے سے وہ بازار ہی نہیں ہے جو اس نے دیکھے ہوئے تھے. سب بڑے حیران کن انداز میں باہر چل رہا ہے. وہ دنیا، وہ لوگ ہی نہیں ہے، وہ شکل ہی نہیں ہے جو اس نے کبھی دیکھی ہوئی تھی.
جی بات ہے، شہر وہی ہے لیکن منظر سارے تبدیل ہے، بڑے بوجھل قدموں سے حیران کن انداز میں، پتہ نہیں خواب دیکھ رہا ہوں، پتہ نہیں خیالوں میں ہوں، پتہ نہیں ظاہر کا منظر ہے کسی اور دنیا میں آ گیا ہوں، ٹائم ٹریول کر کے 300 سال میں تو آگے جا چکا تھا، اب یہ 300 سال میں پیچھے آ گیا ہوں، یہ آگے چلے گئے۔ حیران کن انداز میں ساری باتیں سوچتے ہوئے جب کسی دکان پر گیا، پیسے دیے تو وہ تو پیسے وہ چلتے ہی نہیں تھے۔ اس نے کہا جی یہ آپ کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ یہ تو دقیانوس بادشاہ کی موت لگی ہوئی ہے اور وہ تو 300 سال پہلے گزر گیا ہے۔ تو اب بتایا تو انہوں نے کہا نا کہ نہ سمجھانا کسی کو، نہ بتانا، تو وہ ساری باتیں جی کھول بیٹھا۔ بات چلتے چلتے حکومت تک پہنچ گئی، ریکارڈ شروع ہو گیا جی۔ واللہ عالم آگے کا نقشہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قصہ ختم کر دیا۔ کیوں جی؟ کہ اللہ صرف مقصود چھوڑتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اصحاب کہف ان کا نظریہ کیا تھا، عقیدہ کیا تھا، جھگڑا کیا تھا بادشاہ کے ساتھ، جن کو تم نے الہ بنایا ہوا ہے، جن کو تم نے لجپال اور داتا بنایا ہوا ہے۔ صحیح مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا جی؟ وہاں پر ان کی وفات ہو گئی۔ آج کہتے ہیں کہ اردن کے اس مقام پر ایک مسجد بھی ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، وہاں پر ان کی وہ شاید جگہ بھی ہے، ان کا مزار بھی، ان کی قبریں بھی ہیں جہاں پر بوسیدہ ہڈیاں، لیکن یہ بات منسوب ہے۔ یاد رکھنا صرف اور صرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کے قبر منور کے علاوہ اور کسی کے بارے میں کوئی بھی پکی دلیل نہیں ہے، نہ کسی صحابی کی، نہ تابعی کی، نہ تبع تابعی، نہ کسی ولی کی، نہ نبی کی، کہ کہاں کسی کی قبریں ہیں، وہ غار کہاں ہے، وہ جگہ کہاں ہے، کوئی وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ البتہ یہ ہے کہ اس علاقے میں جو جھگڑا چل رہا تھا تو اصحاب کہف کے بارے میں جب بھی وہ فوت ہوئے، واللہ عالم کب فوت ہوئے، تو علاقے میں چونکہ اصحاب کہف میں تقدس تو بیٹھ چکا تھا نا کہ 3 صدیاں پرانے لوگ جی آ گئے ہیں، 3 صدیوں کے حالات، تاریخیں ان سے پوچھتے ہوں گے، واقعات پوچھتے ہوں گے۔ تو اب جب وہ فوت ہوئے نا تو مقدس تو تھے ہی صحیح، مسلمانوں کے جو مقدس ترین لوگ ہوتے ہیں، مشرکین ہر وقت ان پر قبضہ جمانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ولی ہیں، حالانکہ وہ بیچارے مسلمان ہوتے ہیں، زندگی میں ان کو بیٹھنے نہیں دیتے، زندگی میں ان کے عقیدے نہیں مانتے، جب بیچارے وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر مزار بنا دیتے ہیں کہ یہ ہمارا ولی تھا۔ تو جی ان پر قبضہ کرنے کی سوچی، جب وہ فوت ہوئے نا تو آپس میں جھگڑنے لگے۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب وہ جھگڑنے لگے آپس میں ان کے معاملے میں، قَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، کہنے لگے ہم ان پر بناؤ ان پر ایک بہت بڑا دربار، رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ، اللہ ان کو خوب جانتا ہے ان کی نیت کیا ہے اور ان کا عقیدہ کیا تھا، کیونکہ دربار بنانے میں ولی کا تقدس پیش نظر ہوتا ہے یا اپنی روزی روٹی پیش نظر ہوتی ہے۔ ربهم اعلم بهم، اللہ ان کی نیتوں کو خوب جانتا ہے۔ لیکن قال الذين غلبوا على امرهم، کہا ان لوگوں نے جو ان کے معاملے پر غالب تھے، یعنی اصحاب کہف کے معاملے پر جو غالب تھے، غلبہ تھا اہل حق لوگوں کا، وہ دور حکومت تھا مسلمان لوگوں کا، انہوں نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم تو ان پر بنائیں گے مسجد، ہم تو یہاں دربار نہیں بنا رہے تھے، ولیوں سے اللہ کی یاد آتی ہے، ولیوں سے شرک تو نہیں شروع ہوتا۔ تو دیکھیں جی کیا عجیب فکرہ ہے کہ یہاں پر حکومت کن لوگوں کی تھی جی؟ ان لوگوں کی تھی جو غالب تھے حق پر، یعنی مسلمانوں کی حکومت تھی۔ لہذا آج آپ بھی اگر دین کی اقامت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے پیغام نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں، صدق کے دل سے اور خلوص سے کام کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی محنتوں کو کوئی نہ کوئی رنگ ضرور لگائے گا۔ اصحاب کہف کا خلوص اتنا اعلیٰ تھا کہ جب 3 صدیوں بعد بیدار ہوئے، پورے ملک میں اسلام نافذ ہو چکا تھا، بلکہ حکومت بھی اسلامیہ بن چکی تھی، نظام بھی حکومت کا آ چکا تھا، اللہ کا نظام۔ انہوں نے تو اللہ کا پیغام نافذ کرنا چاہا، لیکن اللہ کے احکام کا بول بالا بھی اسی زمین پر ہو رہا تھا۔ اب جو ہے بے فائدہ لوگ اصحاب کہف کا واقعہ پڑھیں گے نا، عقیدے کی طرف نہیں جائیں گے۔ اچھا بھائی اصحاب کہف کا عقیدہ کیا ہے؟ مجھے ایک آدمی نے بتایا، جب ایک دفعہ میں نے جمعہ پر اس کا خطاب کیا
تو مقتدی نے کہا جی آپ سے بھی کچھ ہم نے نئی باتیں سنی ہیں، حالانکہ ہم نے ٹی وی پر یہ پروگرام لگا ہوا تھا اور اصحاب کہف کا عقیدہ یہ اصحاب کہف کا واقعہ چل رہا تھا۔ میں نے کہا آپ نے پورا واقعہ سنا وہاں؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اصحاب کہف کا عقیدہ کیا تھا؟ کہا نہیں جی پھر وہ یہ باتیں تو چھیڑتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ قرآن اسی لیے یہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ اصحاب کہف کا عقیدہ کیا تھا۔ ربنا رب السماوات والارض، ان پر یہ مشکلات آئی کیوں تھی؟ پیغام سنانے کی وجہ سے۔ لیکن بے فائدہ لوگ کیا ہیں؟ واقعہ کی حقیقت کی طرف نہیں آئیں گے، اصل پارٹ کی طرف نہیں آئیں گے، بلکہ بے فائدہ جزیات کو چھیڑیں گے۔ مثلا جس طرح کے یہودی چھیڑتے تھے کہ اصحاب کہف کی کتنی تعداد ہے، اس معاملے میں جھگڑا کرتے رہیں گے اصحاب کہف کتنے تھے، تو قرآن اس بات کا بڑا ایکشن لیتا ہے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، ضرور یہ کہنے لگ جائیں گے اصحاب کہف تین ہیں، چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور لوگ کہتے ہیں کہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ رَجْمًا بِالْغَیْبِ، یہ اندھیرے کے تیر مار رہی ہے، اندھیرے میں پھینک رہی ہے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور یہ بھی کہیں گے کوئی کہ سبعۃ، کہ وہ سات ہیں، آٹھواں ان کا کتا تھا۔ اور میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے ربی اعلم بعدتہم، میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد کے معاملے کو۔ ما یعلمہم الا قلیل، بہت تھوڑے لوگ ان کی تعداد کو جانتے ہیں۔ فلا تمار فیہم الا مرا ظاہرا، ان کے معاملے میں اگر جھگڑا کرنے کا موقع بھی آئے، اصحاب کہف کے معاملے میں مناظرہ کرنے کی ضرورت بھی پیش آئے، جھگڑا کرنے کی ضرورت بھی پیش آئے، اور کوئی پہلو نہ اٹھانا الا مرا ظاہرا، مگر وہی پہلو اٹھانا جو واضح ہو، واضح جو اللہ نے بیان کر دیا ہے، ظاہر بیان کر دیا ہے، وہی سارے نقطے چھیڑنا۔ مثلا اصحاب کہف کا عقیدہ کیا تھا، کتنی کیسے وہ غار میں گئے، کیسے بیدار ہوئے، بیدار ہو کر کیا گفتگو کی، یہ پوائنٹ آپ چھیڑ سکتے ہیں، کیونکہ میران ظاہرہ۔ باقی جو اللہ نے باتیں نہیں بتائی ان معاملے میں آپ ان کے ساتھ جھگڑا نہ کریں۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا، اور اللہ نے جو چیزیں ظاہر نہیں کی ان کے بارے میں کسی اور سے ہرگز نہ پوچھنا، کوئی سوال نہ کرنا۔ یہ ادب بتا دیا کہ جس دین کے معاملے میں جو ہسٹری تمہیں قرآن بتا دیتا ہے بس اسی پر یہ عقیدہ رکھنا، اسی کو ماننا۔ اس کے علاوہ کسی راوی سے، کسی جھوٹے سے، کسی فنکار سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے اس چیز کو واضح نہیں کی تو دین اسلام کسی کے رحم و کرم پر تو نہیں آتا، جھوٹے راویوں کے رحم و کرم پر تو نہیں کھڑا، جھوٹی تاریخ کے رحم و کرم پر تو نہیں کھڑا۔ ہاں صحیح حدیث ہو، قرآن پاک کی آیت ہو، اس میں سے جو بھی نظر آئے تو وہی ہم نے لینا ہے۔ باقی جھوٹے رواب اور جھوٹی تاریخ پر کھڑے ہو کر کوئی اس کے اندر سے پہلو نکالنے شروع کر دو گے تو نقصان ہوگا۔ یہ یہودزم ہے کہ تاریخ کی نکمی باتیں چھیڑتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مشہور ہے، تفسیر مدارک میں بھی نقل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ما یعلمہم الا قلیل، بہت کم لوگ ان کو جانتے ہیں۔ تو شاید میں بھی جانتا ہوں ان کے معاملے میں، کم لوگ جانتے ہیں نا، اللہ نے مکمل تو نفی نہیں کی کہ کوئی نہیں جانتا، اللہ نے فرمایا تھوڑے لوگ جانتے ہیں، تو شاید ان تھوڑوں میں بھی ہوں۔ بھائی کیسے کہ اصحاب کہف کی تعداد جو ہے یہ 7 تھی۔ یہ تیسرا قول جو بیان ہے یقولون سبعۃ وثامنون، کہتے ہیں میرے پاس 2 دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ قال قائل، پوچھنے والے نے ایک پوچھا تھا تو یہ ہو گیا ایک، جواب دینے والوں نے کہا تھا قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے، وہاں لفظ ہے قالوا جمع کا لفظ ہے، جمع میں کم از کم کتنے ہوتے ہیں؟ 3 یہ ہو گیا اور ایک پوچھنے والا ہو گیا تو 4 یہ ہو گئے، اور دوسرے بھی تھے قالوا ربکم اعلم بکم، انہوں نے ایک دوسرے کو کہا بھائی چھوڑو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، بھوک لگی ہے فبعثوا احدکم، کسی کو بھیجو کھانے کے لیے۔ تو یہ بھی لفظ یہاں پہ قالوا کا ہے، تو یہ بھی جمع، اور جمع میں کم از کم 3 ہوتے ہیں۔
3 اور 4 7 تو ہو گئے. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ ثلاثۃ رابعہم کلبہم خمسۃ سادسہم کلبہم، ان 2 اقوال کو اللہ نے بیان کر کے ان کی تضعیف اور ان کا نکمہ ہونا بیان کیا کہ رجمن بالغیب، یہ سارے اندھیرے میں باتیں کر رہے ہیں، رجمن بالغیب ہے. لیکن جب تیسرا قول آیا نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا، کوئی اللہ نے تضعیف نہیں بیان کی کہ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، بس یہ قول بیان کر کے اس کے اوپر کوئی اللہ نے جرح نہیں فرمایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد ہو سکتا ہے 7 ہو اور 8 ان کا کتا ہو، بہرحال جتنے بھی ہو تھے تو صحیح نا. اصل مسئلہ تو تعداد کا نہیں ہے، اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ ما یعلمہ الا قلیل کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبلیغ تھا اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر کے کہ جو ظاہری پوائنٹ ہے کسی بھی واقعے کے وہی چھیڑے جائیں گے. اصحاب کہف با کمال لوگ تھے، اصحاب کہف با کرامت لوگ تھے، اصحاب کہف سچے عقیدے والے تھے. انہوں نے الوہیت بھی بیان کی، حاکمیت بھی بیان کی. بیان تبلیغ میں آپ ان کے دونوں پہلو سن چکے ہیں. انہوں نے ہر قسم کا واقعہ اللہ کی توحید کی فطرت کا بیان کیا ہے. لیکن ولی ضرور تھے، صاحب اختیار نہیں تھے. ولی ضرور تھے، الہ نہیں تھے. ولی ضرور تھے، اللہ کے نائب نہیں تھے. ولی ہونے کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ وہ خدائی حصے دار بن جاتی ہوں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پہلو سے مدلل انداز میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر کے تبلیغ کو واضح کیا کہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ نے نائب بنا لیے، اے میرے پیغمبروں نے ڈرائے کہ یہ جھوٹے عقیدے ہیں. اللہ نے کوئی اپنے نائب نہیں بنائے، نہ الوہیت میں اللہ کا کوئی نائب ہے، نہ حکم میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی مرضیاں چلانے والا ہے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے واقعات میں یہ طرز تبلیغ جاری تھی، اور طرز تبلیغ کے اور بھی انداز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. انشاءاللہ وہ واقعات بھی آئیں گے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین.